بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا اہم موضوع ہے جس پہ آج میں بات کر رہا ہوں. دعا کیسے مانگی جائے، اللہ سے تعلق کو کیسے جوڑا جائے. ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں، قبول نہیں ہوتی. ہمارا گلہ رہتا ہے کہ عبادات بھی کرتے ہیں لیکن دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی. میری ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ کوئی نوافل پڑھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، بالفرض آپ نے آدھا گھنٹہ عبادت کی ہے تو کم سے کم پونا گھنٹہ دعا مانگیں. پونا گھنٹہ، اتنا بھی نہیں کر سکتے آدھا گھنٹہ مانگ لیں. اتنا بھی نہیں کر سکتے 15 منٹ مانگ لیں. وہ بھی نہیں کر سکتے 5 منٹ، لیکن اخلاص کے ساتھ. لیکن میرا تجربہ یہ ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ عبادت کے بعد دعا، لمبی دعا مانگنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، گھنٹوں گھنٹوں دعا مانگتے تھے. فرمایا کہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، اب سوچیں نا گرمی کتنی ہوگی، کتنی گرمی ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا ہوا، اور حدیث میں حضور نے یوں ہاتھ اٹھایا ہوا، یوں کر کے. حدیث ہے کہ بغلیں حضور کی نظر آ رہی تھی اتنا. تو اگر میں اس طرح ہاتھ اٹھاؤں کچھ دیر کے لیے تو 2-3 منٹ کے اندر میرے ہاتھ چھل ہو جائیں گے، درد شروع ہو جائے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹوں دعائیں مانگی ہیں. اس کا مطلب ہے دعا جو ہے، حدیث میں آتا ہے دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. تو جب دعا مانگی جاتی ہے اللہ سے تو پھر اللہ پاک اس کے معاملات کو درست کرتے ہیں. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں درپیش آتا ہے، دعا مانگی کیسے جائے. ہم جب بھی دعا کرتے تو ہمارا ایک جو ہے نا روٹین رٹا ہوا سٹائل ہے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ فلاں کر دے، یا اللہ یہ کر دے. دعا مانگنے کا طریقہ ہے. دنیا کے کسی آدمی سے بندہ جب کچھ لینے جاتا ہے نا تو اس کی بھی تعریف بڑے اچھے انداز میں کرتا ہے. ہمیں آج کوئی کیا ہے نا کہ کوئی چیز بیچنی ہے، پھیری لگانے والا، ٹماٹر بیچنے والا یا مارکیٹ کا سیلز مین ہے، اس کی تعریف کر کر کے چیز کو بیچ دے گا. جہاں رب کی تعریف کی بات آئے گی نہیں کر سکتا. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس طرف محنت ہی نہیں کی، ہم نے اللہ کی طرف توجہ لگائی نہیں ہے. ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کہ یار وہ رب ایسا ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے. ہم نے دعا مانگی ہے تو وہ بھی تذبذب میں، اور دعا بھی ایسی مانگی ہے کہ پتہ نہیں دعا تو کیے کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. جس بندے کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں رب سے دعا مانگوں اور پھر یہ سوچنا شروع کر دے کام ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا کام کبھی نہیں ہوگا. اللہ سے مانگ کر بندہ تذبذب کا شکار ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یقین کامل نہیں ہے، ہمیں رب کی بڑائی بیان کرنا آتی نہیں. تو دعا سے پہلے چند باتوں کا خیال رکھیں. نمبر 1، جب دعا مانگے نا تو توجہ اللہ کی طرف ہو، ہمتاً اللہ کی طرف توجہ ہو. اللہ کی عظمت دل کے اندر ہو. جب عظمت دل کے اندر ہوگی پھر بولنا آسان ہوگا. آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھے. آپ دیکھیں اس کے الفاظ پہ غور کریں، اللہ کی کتنی بڑی بڑائی بیان ہو رہی ہے. اللہ کون ہے؟ اس کے علاوہ کوئی نہیں عبادت کے لائق. وہ حی، وہ زندہ ہے، قیوم ہمیشہ سے ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں اس کا مالک ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کس کی جرأت ہے جو اس کی ذات کے بغیر کسی کی سفارش کرے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سب جانتا ہے جو سامنے ہے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، کوئی گران نہیں پوری کائنات کی نگرانی کرنا. وہو العلی العظیم، وہ علی ہے، عظمت والا ہے، بہت بڑا ہے. آیت الکرسی ہے. ترجمے پہ غور کریں، کتنی بڑی تعریف ہے. ایک عرابی نے اللہ کی تعریف کی، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ایسی تعریف رب کی کرنی چاہیے. حضور کو بڑی پسند آئی. صحابہ کے سامنے جا کے جو ہے اس کو بیان کیا کہ اس عرابی نے یوں اللہ کی تعریف، ایسے تعریف. یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. ولا تخالط الظنون، کسی کا گمان اس پر گزر نہیں سکتا. ولا یصف الواصفون، تعریف کرنے والے اس کی تعریف کر نہیں سکتے.
ولا تغیر الحوادث، حادثات اس کو جو ہے بدل نہیں سکتے، ولا یخشی الدوائر، زمانہ اس کو ڈرا نہیں سکتا، یعلم مثاقیل الجبال، پہاڑوں کے وزن کو جانتا ہے، ومکائل البحار، سمندر کے پانیوں کے وزن کو جانتا ہے، وعدد قطر الامطار، بارش کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے، وعدد ورق الاشجار، درخت کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے، وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، وہ چیزیں جن پر دن اپنا روشنی ڈالتی ہے، رات اپنا اندھیرا ڈالتا ہے، اللہ سب کو جانتا ہے، ولا تواری سماء سماء، ایک آسمان دوسرے آسمان کو میرے رب سے چھپا نہیں سکتا، ولا ارض الارض، ایک زمین دوسری زمین کو میرے رب سے چھپا نہیں سکتی، ولا جبل ما فی وعری، پہاڑ اس کے اندر جتنی چیزیں پوشیدہ ہیں میرے رب سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، ولا بحر ما فی قعری، سمندر اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں میرے رب سے پوشیدہ نہیں ہیں، یہ رب کی صفات بیان کرنی ہے، احاط بصرہ بجمیع المرعات، اللہ کی نظر نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، یرا دبیب النملۃ السوداء علی صخرۃ السماء فی لیلۃ الظلمہ، کالی رات، اے میرا رب کالی رات ہے، کالا پہاڑ ہے، جنگل ہے، درخت ہیں، کالا پتھر ہے، اندھیری اور تاریکیاں ہیں، اور اس کالے پتھر پر ان تاریکیوں میں ایک چونٹی چل رہی ہے، اللہ یہ نہیں فرماتے کہ میں چونٹی کو دیکھ رہا ہوں، مگر رب فرماتے ہیں اس کے چلنے سے، چونٹی کے چلنے سے جو لکیر بن رہی ہے میرے رب کو نظر آ رہی ہے، سمندروں کی تہوں کے اندر چھوٹی مخلوقات میرے رب کی تعریف کو بیان کرتی ہے، میرے رب سنتا ہے، ان کی تعریفوں کو سنتا ہے، اور میرے رب پتھروں کے اندر رزق دینے والا ہے، اس انداز میں رب کی تعریف بیان کی جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانساکم ورطبکم ویابسکم قاموا فی سعید واحد فسألونی، میرے بندو تمہارے اولین، تمہارے آخرین، تمہارے انس جن، تمہارے چھوٹے بڑے، تمہارے بوڑھے جوان، تمہارے مرد عورتیں، تمہاری خشکی تری کی چیزیں سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے مانگنا شروع کریں، اپنی اپنی زبانوں میں مانگے، اپنی اپنے لہجوں کے اندر مانگے، کوئی اونچی آواز میں مانگے، کوئی آہستہ آواز میں مانگے، میرے رب فرماتے ہیں میں سب کی سنتا ہوں، ایک وقت میں سنتا ہوں، اور مجھے سننے میں غلطی نہیں لگتی، اور میں سب کو عطا کرتا ہوں۔ اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو اتنا عطا کرتا ہوں کہ اگر سوئی کو سمندر میں پھینک دو، سوئی کے ناکے میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اس کے اندر کتنا سا پانی آتا ہوگا، ایک قطرہ، اللہ فرماتے ہیں اس سے سمندر میں تو کمی ہو سکتی ہے، میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی۔ تو اللہ سے تعلق کو جوڑنا، اللہ کی صفات کو بیان کرنا، میں کہتا ہوں دعا مانگیں لیکن اللہ کی تعریف پہلے، میں کہتا ہوں 15 منٹ کی دعا ہو تو اس 15 منٹ کی دعا میں 10 منٹ اللہ کی تعریف ہو، آدھے گھنٹے کی دعا ہو تو 20 منٹ رب کی تعریف ہو، 10 منٹ میں جو مانگیں گے میرا رب دے گا۔ اور دعا میں مانگنا کس طرح ہے؟ دعا یہ ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، سب سے پہلے دعا کیا کرنی ہے؟ رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت کر، ولی والدیہ، میرے والدین کی، ولی اساتذتی، میرے اساتذہ کی، ولی اخوانی ولی اخواتی، میرے بہن بھائیوں کی، ولی اقربائی، میرے رشتہ داروں کی، ولی زملائی و رفقائی، میرے عزیز و قارب کے ساتھ میرے دوستوں کی، اور ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اور تمام مسلمانوں کی جو دنیا کے اندر ہیں، الاحیاء منهم الاموات، جو زندہ ہیں یا مر چکے ہیں، اس انداز میں دعا مانگنی ہے۔ پھر والدین کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے، دعا خصوصی مانگنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما، یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسے بچپن میں رحم فرمایا۔ جب اس انداز میں بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور دعا مانگنے کے بعد ایک اصول بنائیں کہ اس بات کا یقین کامل ہو، یقین کامل ہو کہ میری دعا قبول ہوگی، اور دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ درود شریف کا اہتمام کریں، شروع میں بھی، درمیان میں بھی، آخر میں بھی۔ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص دعا کے اندر درود کا اہتمام کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح بہت سارے مقامات قبولیت کے انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔
مرنے سے پہلے ایک ایسا کام کر جائیں، اللہ نبی کی باتوں کو عام کر جائیں۔ آئیں آپ بھی اس ٹیم کا حصہ بنیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔